کہانی کی شروعات ایک CCTV کنٹرول روم سے ہوتی ہے جہاں دو عورتیں اپنے کوورکر کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں جو کہ اندر بھی سن گلاسز پہنتا ہے۔ ان سب کو وہ بہت عجیب لگتا ہے۔ اچانک وہ کیمرہ پر دو چوروں کو دیکھتے ہیں جو کہ پرس لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ سب CCTV کیمرہ سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ مس ہو جاتے ہیں۔ تبھی وہ نیا امپلائی انہیں چوروں کا راستہ بتا دیتا ہے اور پولیس انہیں آسانی سے پکڑ لیتی ہے۔ اس امپلائی کا نام جینگ بو ہوتا ہے۔ اس کو ایک جینیٹیکل بیماری ہوتی ہے جس سے وہ ہر چیز سلو موشن میں دیکھ سکتا ہے۔ اس نے اپنی خرابی کے ذریعے ان چوروں کو دیکھ لیا تھا جو کہ بہت ہائی سپیڈ سے جا رہے تھے۔ 5th کلاس میں پہلی دفعہ اس نے ایک ریلے ریس میں حصہ لیا اپنی کرش بونگ سو می کے ساتھ، اور وہ اس کی پہلی دفعہ تھی جب اس کو معلوم ہوا کہ وہ سلو موشن میں چیزیں دیکھ سکتا ہے۔ اس کے پیرنٹ اسے ڈاکٹر سیاک کے پاس لے گئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ جینگ بو ایسی بیماری ہے جس سے وہ ہر چیز سلو موشن میں دیکھ سکتا ہے جیسے عام لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے جینگ بو کو اصل میں یہ بیماری ہے، ڈاکٹر ٹیسٹ کے طور پر اس کی طرف بال بہت تیزی سے پھینکتے ہیں لیکن وہ سب بال پکڑ لیتا ہے۔ ڈاکٹر اسے ایڈوائز کرتا ہے کہ وہ ہر وقت سن گلاسز پہنے تاکہ اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جب جینگ بو کی بیماری معلوم ہوتی ہے تو جینگ بو کے فادر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں تاکہ وہ جینگ بو کے علاج کے لیے پیسے جمع کر سکیں۔ اس کو اسکول میں سن گلاسز پہننے کے لیے ہر وقت تنگ کیا جاتا ہے۔ اسکول میں اس کی ایک دوست ہوتی ہے بونگ سو می جسے وہ پیار کرنے لگتا ہے، لیکن وقت گزرنے پر بونگ سو می کو لوگ بہت تنگ کرتے ہیں اور وہ بھی اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جینگ بو کا کوئی دوست نہیں بنا۔ جینگ بو اپنی نظر ایک ساتھ خراب کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ پورا دن ڈراماز دیکھتا تھا جس سے اس کی نظر پر کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ ڈراماز کے ساتھ اس کا شوق بڑھتا گیا۔ اس نے ڈراما سے بہت کچھ سیکھا لیکن وہ اپلائی کرنے کے لیے وہ کبھی گھر سے باہر نہیں گیا۔ اس کا باپ چھٹیوں میں بھی گھر نہیں آتا تھا کیونکہ وہ جینگ بو کے علاج کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ ضائع ہو گیا جب ایک دن وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ جینگ بو اپنے فادر کی موت کے بعد صرف ایک آدمی سے قریب تھا جو کہ تھا ڈاکٹر سیاک۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اب اسے گھر سے باہر جانا ہوگا اور اپنی فیملی کے لیے پیسے کمانے ہوں گے، اور یہی وجہ تھی کہ جینگ بو نے CCTV کنٹرول سینٹر میں کام کرنا شروع کیا تھا۔ اس کا کوورکر بیونگ سو اپنے باس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جینگ بو کسی سے بات نہیں کرتا اور وہ اس کا خیال رکھے گا کیونکہ وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ بیونگ سو جا کر جینگ بو کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے مگر وہ اسے کوئی جواب نہیں دیتا اور خاموش رہتا ہے۔ کیمراز کو دیکھتے ہوئے جینگ بو لوگوں کے قدم گنتا رہتا ہے کہ لوگ ایک جگہ جانے کے لیے کتنے قدم لیتے ہیں۔ بیونگ سو کو یہ بہت عجیب لگا مگر وہ اس سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ وہ اسے بات کرنے کے لیے پوچھتا ہے کہ کیا اس کی کوئی گرل فرینڈ ہے۔ جینگ بو یہ سننے کے بعد بونگ سو می کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ اگلے دن اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ سو می ایک خوبصورت لڑکی بن چکی ہوتی ہے لیکن اس کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ اس پر لوگوں کے بہت قرض ہوتے ہیں۔ اس کا قرض داروں سے کہتا ہے کہ وہ اپنا گھر بیچ دے جس سے وہ اپنا قرض واپس لے سکتا ہے۔ جینگ بو اسے دور سے دیکھتا ہے لیکن اس سے بات کرنے سے ڈرتا ہے۔ اس دن کے بعد جینگ بو روز اسے CCTV کیمرہ سے دیکھتا ہے اور اس کا ڈیلی روٹین معلوم کرتا ہے۔ وہ رات کو ایک کافی شاپ کے سامنے سوڈا پینے جاتی ہے تو وہ بھی ویسا ہی کرتا ہے۔ وہ راستے میں ایک پرانا صوفہ دیکھتا ہے۔ وہ صوفہ اس جگہ پر لا کر رکھ دیتا ہے جہاں سومی ہر رات سوڈا پینے جاتی ہے۔ سومی جب وہاں جاتی ہے تو وہ صوفے کو نوٹس کرتی ہے لیکن وہ اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتی۔ اگلے دن سومی ایک بس اسٹاپ پہ تیز بارش کی وجہ سے پھنسی ہوتی ہے۔ جب جینگ بو اسے CCTV کیمرہ میں دیکھ لیتا ہے تو وہ بیونگ سو کے ساتھ وہاں مدد کرنے پہنچ جاتا ہے، لیکن سومی اس کو آوارہ سمجھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں ڈاکٹر سیاک کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جینگ بو سومی کو کیسے امپریس کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر سیاک اسے کہتا ہے کہ وہ سومی کے پاس جائے اور اسے پھول دے۔ اگلے دن سومی اپنی سنگنگ آڈیشن کے لیے لیٹ ہوتی ہے۔ وہ فون پر گانا شروع کر دیتی ہے اور اپنا آڈیشن دیتی ہے۔ سب لوگ اس کی آواز سن کر حیران رہ جاتے ہیں۔
जेंगबू भी फ्लावर के साथ वहाँ आता है। वो गाना ख़त्म होने के बाद उसे फ्लावर्स देता है, लेकिन सुमी उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वहाँ से चली जाती है। जब वो जाने लगती है तो जेंगबू उसका नाम लेता है और उसे अपना नाम बताता है कि मैं तुम्हारा स्कूल फ्रेंड हूँ, लेकिन असल में वो ओह सुमी होती है और ना ही बोंग सुमी। ये मालूम होता है कि जेंगबू एक गलत लड़की को फॉलो कर रहा था, लेकिन वो अब उससे प्यार करने लगा था। उस दिन उनकी दोबारा मुलाकात हो जाती है और सुमी उसे अपना सामान उठाने देती है। जाते वक्त सुमी जेंगबू से पूछती है कि वो सुमी को आखिर क्यों ढूंढ रहा था, और वो उसे बताता है कि वो सुमी से प्यार करता था। एक दिन जेंगबू कैमरा में सुमी को देख रहा होता है। वो फोन पे बात करती है। उसे पता चलता है कि उसकी सिलेक्शन हो गई है, जिस पर वो छलांग लगाती है और गली में डांस करती है। शाम को वो एक कैफे में सेलिब्रेशन करने जाती है। वहाँ जेंगबू भी बाहर बैठा होता है। सुमी जेंगबू को देख लेती है और उसे अपने पास बैठने के लिए इनवाइट करती है। सुमी उसे एक स्क्रिप्ट देती है और अपनी लाइंस प्रैक्टिस करती है, जिस पर जेंगबू उसकी तारीफ करता है। वो उसे अपना भी एक टैलेंट दिखाता है। सब लोग वहाँ उसे देखते हैं जब वो सारी स्पून्स पकड़ लेता है, जो कि उसकी तरफ फेंकी जाती है। अगले दिन जेंगबू सुमी की गली में जाता है और अपने स्टेप्स काउंट करता है। दूसरी तरफ बियोंग-सू सारे पेजेस देखता है और समझता है कि वो रास्ते याद करने की कोशिश कर रहा है। जब सुमी घर पहुंचती है तो जेंगबू उसका बाहर इंतजार कर रहा होता है। वो दोनों वॉक करते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जेंगबू उसे अपनी जॉब के बारे में बताता है। फिर वो दोनों उस कैफे के सामने जाते हैं जहाँ सुमी हर वक्त जाती है। जेंगबू को बताती है कि उसे कैफे का ओनर अच्छा लगता है और उसके पास एक गाड़ी भी है। सुमी को गाड़ी लेने का बहुत शौक होता है। जेंगबू उस कैफे के ओनर से बहुत ज्यादा जेलस होता है। जेंगबू सोचता है कि वो सुमी को गाड़ी में घुमाने ले जाएगा, मगर ऑफिस में किसी के पास भी गाड़ी नहीं होती जिससे वो कुछ टाइम के लिए ले सके। घर आते वक्त सुमी को कर्जदार रोक लेता है और कहता है कि उसके पैसे वापस करे। जेंगबू और बियोंग-सू वहाँ आ जाते हैं और सुमी की मदद करते हैं। वो दोनों दोबारा ऑफिस आ जाते हैं। तभी सुमी एक कैमरा में थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि जेंगबू उसे देख रहा है। अगले दिन वो दोनों पार्क में घूमते हैं। वापसी पर वो सुमी से पूछता है कि अगर वो गाड़ी ले लेगी तो वो क्या करेगी। सुमी कहती है कि वो रोजाना समंदर के किनारे पर जाएगी। जेंगबू गाड़ी नहीं ले सकता तो वो एक बस ड्राइवर से दोस्ती कर लेता है। वो रोजाना उसके साथ बस में आ जाता है और उससे बात करता है। वो ड्राइवर हर रात अकेले बेसबॉल खेलता है और जेंगबू वहाँ जाता है और उसके साथ खेलता है। वो ड्राइवर से पूछता है कि क्या वो उसके एक काम कर सकता है। अगले दिन बियोंग-सू और जेंगबू सुमी को बस स्टॉप से पिक करते हैं और समंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं। सुमी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि जेंगबू उसकी इतनी परवाह करता है। रास्ते में ट्रैफिक पुलिस उनको रोकती है कि लोकल बस एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट नहीं जा सकती। वहाँ सुमी पुलिस वालों से काफ़ी लड़ती है, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता और वापस घर लौट आते हैं। अगले दिन जेंगबू का बॉस सबको बताता है कि शहर में लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है। वो सबको अलर्ट रहने के लिए कहता है। तभी जेंगबू देखता है कि सुमी अचानक कैमरा से गायब हो जाती है। वो बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन सुमी सिर्फ ये देखने के लिए चुप जाती है कि क्या जेंगबू वहाँ आता है कि नहीं। सुमी उसके सनग्लासेस उतारती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। जेंगबू सुमी को घर ड्रॉप करता है। तभी सुमी उसे अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन घर के अंदर सुमी का कर्जदार उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसको घर से निकालने की धमकी देता है। जेंगबू उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो अचानक से गिर जाता है। उन लोगों के जाने के बाद जेंगबू और सुमी बात करते हैं। वो आदमी जब उसका सामान फेंक रहे होते हैं तो वहाँ कुछ ड्राइंग्स गिरी होती हैं। सुमी उसे बताती है कि वो बोंग सुमी है और उसे झूठ बोला था। जेंगबू ये सब सुनता है, मगर वो कुछ नहीं बोलता। अगले दिन वो डॉक्टर सियाक के पास जाता है और कहता है कि उसे अब कुछ नज़र खास नहीं आता। तब डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी आंखें तेज़ी से ख़राब हो रही हैं और वो कुछ वक्त बाद उसकी नज़र चली जाएगी। वो एक तरफ जेंगबू को देखने में तकलीफ होती है, दूसरी तरफ सुमी अपने कर्ज से परेशान हो जाती है
اور اپنا گھر بیچ دیتی ہے اور اپنا قرض چکا دیتی ہے، مگر اب اس کے پاس جانے کے لیے کوئی گھر نہیں ہوتا۔ جینگ بو CCTV میں اسے دیکھتا ہے، تبھی اس کو کوورکر کو ایک گاڑی کیمرہ میں نظر آتی ہے جو کہ کڈنیپرز کی ہوتی ہے۔ وہ اپنے باس کو بتاتی ہے اور پولیس کو بھی انفارم کر دیتی ہے۔ وہ گاڑی بھی اسی جگہ پر گھوم رہی ہوتی ہے۔ کچھ ٹائم بعد وہ گاڑی گم ہو جاتی ہے اور جینگ بو کو سومی بھی نظر نہیں آتی۔ وہ پریشانی میں سومی کی مدد کرنے کے لیے وہاں چلا جاتا ہے۔ راستے میں اس کی نظر پوری طرح سے چلی جاتی ہے اور وہ ایک گاڑی سے جا لگتا ہے۔ بیونگ سو کیمرہ سے یہ سب دیکھتا ہے اور اس کی مدد کرنے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک انجان آدمی سومی کے پاس آتا ہے۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھانے ہی والا ہوتا ہے کہ جینگ بو وہاں آ جاتا ہے۔ وہ کڈنیپرز وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور پولیس سومی کو پوچھ تاچھ کے لیے لے جاتی ہے۔ جینگ بو اسٹریٹ میں اکیلا رہ جاتا ہے، تبھی بیونگ سو اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد سومی اپنے کاموں میں بزی ہو جاتی ہے اور جینگ بو سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کرتی۔ وہ اکثر CCTV کیمرہ کو دیکھتی ہے جب وہ اس کو جینگ بو کی یاد آتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد سومی جینگ بو کو اس کے فیوریٹ کیفے میں دیکھتی ہے۔ وہ خوشی سے اس کے پاس جاتی ہے۔ وہ جب ہاتھ ہلاتی ہے تو جینگ بو اسے نوٹس نہیں کرتا۔ جاتے ہوئے وہ اپنی سٹک نکالتا ہے تو اسے دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے۔ وہ جینگ بو کو پیچھا کرتی ہے اور ایک آرٹ گیلری میں جاتی ہے جہاں سومی کے بہت سارے پینٹنگز ہوتے ہیں جو کہ جینگ بو نے بنائے ہوتے ہیں۔ اگلے دن وہ پھر سے جینگ بو کو فالو کرتی ہے، مگر اس بار جینگ بو اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ جینگ بو اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتا ہے۔ وہ دونوں گلے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔